انتہائی خوبصورت نوجوان پیاری پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ وہ حرکت کی ہے اس کے شوہر نے کہ اس کی کن پٹی کے اوپر رکھ کے اس نے 9 mm کا پسٹل چلایا ہے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے۔ خوش باش کا لفظ اب پاکستان میں استعمال کرتے ہوئے بہت احتیاط کرتی ہوں، کیونکہ یہاں پر آئے روز اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد دل دہل جاتا ہے، اور آج بھی کچھ ایسا ہی واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان پیاری پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ وہ حرکت کی ہے اس کے شوہر نے کہ اس کی کن پٹی کے اوپر رکھ کے اس نے 9 mm کا پسٹل چلایا ہے، اور اس نے اتنی بے دردی کے ساتھ اس وقت کیوں مارا جب وہ جائے نماز کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور ابھی شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا۔ آخر اس کی بیوی نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ اس نے اس کے ماں باپ کو بھی مار مار کے گھر سے نکالا اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس نے اس کو اپنے گھر کے اندر یعنی سسرال کے اندر نہیں مارا، بلکہ اس کو اپنے ماموں کے گھر لے کر گیا اور اس وقت اس کو گولی ماری جس وقت ماموں بھی اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے؟ آخر اس نے اتنی بڑی پلاننگ کیوں کی، اور وہ اب کیا اس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ سب کچھ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور انتہائی ٹوٹے دل کے ساتھ، انتہائی شکستہ دل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں جناب۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے کوئٹہ کے اندر، صوبہ بلوچستان بنتا ہے کوئٹہ، اور شہر ہے کوئٹہ وہاں کا، صوبہ بلوچستان کا۔ وہاں پر ایک لڑکی جس کا نام آمنہ، جس کو اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آمنہ کی عمر 20 سال تھی اور آمنہ کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ میڈیکل کی طالبہ تھی، لیکن ایف ایس سی میں وہ میرٹ پہ نہیں آ سکی، اور اس کے جو والد ہیں ان کا نام منظور احمد بتایا جا رہا ہے۔ منظور احمد صاحب جو ہیں وہ سرکاری ریٹائرڈ ملازم تھے، اور وہ شروع سے ہی اپنی بیٹی کو یہ کہتے تھے کہ میں تمہاری شادی کر دینا چاہتا ہوں، جبکہ بیٹی کا پہلے دن سے یہ خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ جب اس کو میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملا تو وہ کافی دل شکستہ ہو گئی، لیکن اس نے اپنے والد سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر اس کو ایڈمیشن نہیں بھی ملا تو اس کے باوجود بھی وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہے۔ ایسی صورتحال میں وہاں بلوچستان کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، سردار بہادر خان یونیورسٹی، وہاں پر اس نے جو ہے وہ بی ایس میں ایڈمیشن لے لیا۔ بی ایس میں جیسے ہی ابھی ایڈمیشن لیا، فرسٹ ایئر کلاس کی وہ طالبہ تھی، تو اسی وقت اس کے گھر میں آیا رشتہ، اور جب رشتہ آیا تو والد جو تھے وہ بہت زیادہ ولنگ تھے کہ وہ آمنہ کی شادی کریں، اور آمنہ جو تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اور اس کے بعد وہ شادی کرے۔ لیکن فائنلی جب رشتہ آیا تو وہ جو لڑکا تھا اس کو لڑکی اتنی زیادہ پسند آئی، اس کے گھر والوں کو لڑکی اتنی زیادہ پسند آئی کہ انہوں نے بہت منتیں کی منظور صاحب کی، اور کہا کہ آپ ہر صورت ہمیں رشتہ دے دیں۔ لیکن جب لڑکی نے یہ شرط رکھی کہ بھائی میں تو اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، اور شادی کے بعد اگر آپ لوگوں نے مجھ پہ کوئی پابندی لگائی تو میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکوں گی، تو اس پہ اس لڑکے نے شورٹی دی اس لڑکی کے والد کو، منظور صاحب کو، اور یہ کہا کہ میں خود ذاتی طور پہ اس کو پڑھاؤں گا، اس کی تعلیم پہ توجہ دوں گا، اور میں اس کو خود یونیورسٹی چھوڑ کر آؤں گا۔ لیکن آمنہ کو کیا پتہ تھا کہ میں شادی نہیں کر رہی، میں اپنی موت کا سودا کر رہی ہوں۔ ہوا یہ کہ جب رخصتی ہو گئی، شادی ہو گئی، اور لڑکی نے کہا کہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتی ہوں، مجھے یونیورسٹی چھوڑ کر آؤ، تو شوہر نے پہلے دن سے ہی آمنہ کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا، کمرے میں بند کر کے اس کو مارتا تھا۔ لیکن آمنہ کی جو سب سے بڑی غلطی میں کہوں گی کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ اس نہج تک پہنچا کہ اس لڑکی نے اپنے والدین کو نہیں بتایا۔ 4 مہینے تک وہ لڑکی اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ چھپاتی رہی اور اپنے شوہر سے مار کھاتی رہی، لیکن وہ اپنی ضد سے بھی نہیں ہٹتی تھی۔ اپنے شوہر کو یہ بھی کہتی رہتی تھی کہ میں نے ہر صورت یونیورسٹی جانا ہے، میں نے اپنا سیمیسٹر جو ہے اس کے پیپرز دینے ہیں۔ فائنلی کیا ہوا؟ فائنلی یہ ہوا کہ 4 مہینے کے بعد بہت ہی منتوں ترلوں کے بعد وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر آئی۔ والدین کو اس نے پھر بھی نہیں بتایا کہ میرا شوہر مجھے تشدد کا نشانہ بناتا ہے، لیکن جب وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اکیلی بازار گئی اور وہاں پر وہ جوس پی رہی تھی، اس دوران اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور وہ مجھے مارتا ہے۔ چھوٹی بہن نے فوری طور پہ گھر آ کے اپنے والدین کو آگاہ کیا، یعنی کہ شادی کے 4 ماہ کے بعد پہلی بار والدین کو پتہ چلا کہ لڑکی کو مار پڑتی ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا لڑکی کو واپس بھیجنے سے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ داماد جو ہے وہ آیا لڑکی کو لینے کے لیے، اور اس نے آ کر ان سے بہت کہا کہ اس کو میرے ساتھ بھیجو، لیکن جب والدین نے بیٹی بھیجنے سے انکار کیا تو آمنہ کے شوہر نے اس کے باپ کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے کہا کہ اگر آپ لڑکی کو میرے ساتھ رخصت نہیں کریں گے
تو میں آپ سب لوگوں کو جان سے مار دوں گا. جس پہ کہ ان کے والد نے ان کے رشتہ داروں کو بھی بتایا, سب کو بتایا کہ یہ تو غنڈہ گردی ہوئی, یہ کوئی اس طرح یہ طریقہ نہیں ہے رشتے کو اس طریقے سے چلانے کا. فائنلی کیا ہوا کہ جب منظور صاحب نے انکار کر دیا کہ چاہے تم کن پٹی پہ پسٹل رکھو, چاہے تم کچھ بھی کرو, چاہے تم ہمیں دھمکیاں دو یا ہمیں زد و کوب کرو, ہم کسی بھی صورت لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے. تو اس پہ اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ معاملہ جو میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے, تو فوری طور پہ وہ گیا اور قرآن پاک اٹھا کے لے آیا. قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے اس نے قسمیں کھائیں کہ میں لڑکی کو کچھ نہیں کہوں گا, اور آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, اور اب میں سدھر جاؤں گا اور میں ظلم بھی نہیں کروں گا, آپ لڑکی کو میرے ساتھ بھیج دیں. فائنلی منظور صاحب کی یہ جو دوسری غلطی ان سے سرزد ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا. ساری بات انہوں نے کہا ہمارا داماد ہے. اچھا, اب جب لڑکی کے ساتھ بھیج دیا, وہاں جا کر اس نے پھر سے لڑکی کو اسی طرح سے مارنا شروع کر دیا, اسی طرح سے گالم گلوچ شروع کر دی. اور لڑکی نے جب دوبارہ اپنے پیرنٹس کو بتایا تو اس کے شوہر نے اس کو مارنے کا جو پلان بنایا وہ دیکھیں کتنا خطرناک ہے, کہ وہ اسے اپنے ماموں کے گھر لے کے گیا. اپنے گھر میں اس نے اس کو گولی نہیں ماری, اس لیے کہ اسے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ ماموں جو ہیں وہ اپنے گھر پہ اکثر نہیں ہوتے یا وہ کہیں گئے ہوتے ہیں. تو ماموں کو فون کر دیا کہ میں آ رہا ہوں, اور اس طرح کر کے ان کے گھر میں گھس گیا. انہوں نے کہا ابھی ہم گھر پہ نہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, اب تب تک آئے, ہم بیٹھے ہیں. لڑکی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے, عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے, 2 اکتوبر کا یہ واقعہ ہے اور یہ اب وائرل ہوا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ ایف آئی آر اب کٹی ہے. تو جناب ہوا یہ کہ وہ جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور یہ شخص جو ہے جس وقت وہ سجدے کی حالت میں تھی, اور سجدے سے جیسی وہ اٹھی ہے, اس سے اس کی کن پٹی کے اوپر جو ہے وہ فائر کرنا شروع کر دیا 9mm پسٹل کا, اور وہاں سے اس نے وار کیا, اور گولی جو ہے وہ اس کی کن پٹی سے نکل کر سامنے جو دیوار ہے اس کے اوپر جا کے لگی. تو بس استغفار. اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ کیا حرکت کرتا ہے کہ جائے نماز پہ ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. اور پھر جو ماموں ہیں ان کو پتہ چلتا ہے, پولیس کو بلاتے ہیں, پولیس آتی ہے. پولیس آ کر اپنی ابتدائی جو ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے اس کو تیار کرتی ہے. لیکن جیسے ہی پولیس اس شخص کا پیچھا کرتی ہے تو یہ شخص اپنی گاڑی لے کے فرار ہو جاتا ہے, اور فرار ہونے کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ اتنی تیزی سے گاڑی بھگاتا ہے کہ راستے میں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے تو پولیس کسی طریقے سے گاڑی کو تو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے, لیکن یہ پھر بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کسی بس میں بیٹھ کے یا لوگوں کی بھیڑ میں چھپ کے یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. فائنلی پولیس کیا کرتی ہے, پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور ایف آئی آر کٹ گئی ہے. اب پولیس کو کس بات کا ڈر ہے؟ پولیس کو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ شخص بارڈر کو کراس کر سکتا ہے, باہر کہیں کسی دوسرے ملک میں جا سکتا ہے, بھاگ سکتا ہے, فرار ہو سکتا ہے. اس لیے پولیس نے ایف آئی اے کے جو ادارے ہیں ان کو جو ہے کہا ہے کہ اس کا نام جو ہے ECL میں ڈال دو, تاکہ وہ جو ہے وہ ملک سے باہر جو ہے وہ فرار نہ ہو سکے. منظور صاحب جو ہیں وہ, ان کی مسز, ان کی چھوٹی بیٹی جو ہیں وہ اس وقت انتہائی دل گرفتہ ہیں اور بہت زیادہ دکھی ہیں. وہ لڑکی جس نے اپنی آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کے خواب سجائے تھے اور ڈاکٹر نہیں بن پائی, تو اس کی شادی کر دی گئی محض اس وجہ سے کہ تم میرٹ پہ نہیں آئی ہو, تو چلو ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ تم یونیورسٹی میں پڑھتی بھی رہنا اور ساتھ ساتھ تم جو ہے وہ شادی شدہ زندگی گزارنا. لیکن اس لڑکی کو کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا کہ محض پڑھائی کے بارے میں بات کرنے پہ میرا شوہر کن پٹی کے اوپر رکھ کے گولی مارے گا کہ وہ اس کو چیرتے ہوئے دور دیوار پہ جا گرے گی. وہ شخص جو ہے وہ اتنا بڑا ابلیس نکلا ہے اور اس وقت وہ فرار ہے, مفرور ہے. پولیس کا SHO کا ہماری ٹیم سے جو رابطہ ہوا تو اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ ابھی تاحال وہ فرار ہے, گاڑی اس کی جو ہے وہ ان کی تحویل میں ہے. FIA اداروں کو وہ بتا چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب قانون کی گرفت میں آتا ہے. البتہ آمنہ کی تدفین ہو چکی ہے اور اس کے والدین جو ہیں وہ رو رو کر ہلکان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ اب ہم اپنی دوسری بیٹی کا کہیں رشتہ کر پائیں گے, کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں. یعنی کہ آپ محض اس بات پہ کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کے نیریٹو پہ نہیں آ رہا تو آپ اس کی جان لے لیں گے کیا؟ تنقید بھی ہوتی ہے, تعریف بھی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے اختلافات بھی ہوتے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کی جان لے لینی ہوتی ہے. آخر لوگوں کے اندر اس حد تک عدم برداشت جو ہے وہ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ جو میں سننا چاہتا ہوں, میری مرضی کی بات اگر تم نے نہیں کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں بتائیے, اور یہ بھی بتائیے کہ جب وہ شخص ریکور ہو جائے گا, مل جائے گا, پولیس کے پاس آ جائے گا, تو پولیس کو اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کیا پولیس کو بھی اسے ایسے ہی میدان میں دوڑا کے اس طرح پیچھے سے گولی مار دینی چاہیے, اس کا انکاؤنٹر کر دینا چاہیے, یا کہ پولیس کو
عدالتوں کے ذریعے سے انصاف لینا چاہیے، یا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس کو عمر قید ہونی چاہیے یا سزائے موت ہونی چاہیے، جو کچھ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاست جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد